बड़े साहब, दो इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हैं आज आपसे करनी है। एक तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, और फिर बाद में हम पाकिस्तान से बात करें, यानी कि उन टर्म्स एंड कंडीशन को। और कई लोगों को ये भी कहना है कि ये जो पाकिस्तान की एलीट है, ये सारी की सारी ये अयाशियाँ करती है, और ये रिफॉर्म्स नहीं करते, ये अपने ऊपर टैक्स नहीं लगने देते। जो इनको ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं रिफॉर्म्स करो, तो तब ये करते नहीं हैं। अपने सियासी फ़ायदों के लिए ये अवाम पे जो है वो बोझ नहीं डालते, और ना खुद टैक्स देना पसंद करते हैं, और कर्ज़े और भीख मांगते रहते हैं। आपको क्या लगता है बैरिस्टर साहब, ये जो आईएमएफ की जो डिमांड्स हैं, और जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, वो भले इमरान खान हो जो अपनी हुकूमत ख़त्म होने से पहले पेट्रोल की कीमतें नीचे करके चले गए, जिसमें हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ी अरबों रुपए की, और बाद में अभी ये जो हुकूमत है ये भी कोई आईएमएफ की बात नहीं मान रही, और आईएमएफ का 9th रिव्यू भी पेंडिंग है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कि ये पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए? आपको इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, इसमें सबसे बड़ी जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनको आप रूलिंग एलीट कहते हैं, वो बड़े तसलसल के साथ झूठ बोल रहे हैं अवाम के साथ। और इसमें बाकी चीज़ें छोड़ें, अगर बाकी आप मिस रिप्रेजेंटेशंस या झूठ पे चले जाएंगे तो करोड़ों निकल आते हैं। लेकिन सिर्फ आईएमएफ को लेके तो आप ये जो आपका वज़ीर ख़ज़ाना है, इसकी गुज़श्ता 4 से 6 वीक की स्टेटमेंट्स देखें और उनकी कटिंग अपने सामने रखें। एक स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि हमने आईएमएफ की तमाम शराइत मान ली हैं और तमाम मामला तय हो गए हैं, और किसी वक्त भी जो है हम एग्जीक्यूट कर देंगे जो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है। उस पर अब कोई आउटस्टैंडिंग इशू ही नहीं रहा है, चूँकि हमने सारी शराइत मान ली। दूसरी स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि आईएमएफ जो शराइत हमसे मनवाना चाहता है वो तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो मुल्क की खुद मुख्तारी पे हमला है, जो कि बिल्कुल एक ड्रास्टिक और अपोजिट स्टेटमेंट है, जिसका दो मतलब हैं। एक तो ये कि आपने अभी शराइत पूरी मानी नहीं, और दूसरी ये कि आईएमएफ ऐसी शराइत आप पे लगा रहा है जिससे आपकी सॉवरेंटी और आपकी इंडिपेंडेंस, सो कॉल्ड, अगर ब्रैकेट में लिखा या बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उस पर ज़रब पड़ती है। अब ये तीसरी स्टेटमेंट आपने देखी, तीसरी भी इसी तरह की है, और ये चौथी आपने अभी जो पढ़ी, इसमें भी उन्होंने देखें कि जी आईएमएफ चाहता है कि हमारी श्रीलंका वाली सिचुएशन हो जाए, तो फिर बात करेगा, मतलब ये है कि हम डिफ़ॉल्ट हो जाए। और इस डिफ़ॉल्ट पे यही आदमी जो है उसने रिपीटेडली इंसिस्ट किया कि डिफ़ॉल्ट का तो क्वेश्चन ही कोई नहीं है, वी नो व्हाट वी आर डूइंग। और ये है कि हमें पता है कि हमने अगले साल 24-25 बिलियन डॉलर अदा करने हैं, जिसका हमने बंदोबस्त किया हुआ है। इसलिए ये तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट हो सकें। तो जब आप ये चीज़ें देखें, किसी भी मुल्क की इकानमी के अंदर कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपने डेलिब्रेटली जो है अंडर प्ले करनी होती हैं, या कुछ चीज़ों को डाउन प्ले करना होता है। लेकिन इस तरह झूठ बोलना, जो सेल्फ कंट्राडिक्टोरी किस्म के झूठ, जिसकी वजह से आपकी सारी क्रेडिबिलिटी और आपकी पॉलिसियों के तजादात जिसको कहते हैं वो इतने खुल के सामने आते हों, तो उसके बाद इन लोगों से ये उम्मीद रखना कि ये आपके किसी सीरियस मसले को जो है वो डील करेंगे या कर पाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों का प्रॉब्लम है जो इन पे बिलीव कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब आपकी क्रेडिबिलिटी का ये इतना बड़ा इशू बन जाए, तो हक़ हुक्मरानी जो होता है ना, ये बुनियादी तौर पे आप वोट लेते हैं डेमोक्रेसीज़ में, मैंडेट लेते हैं अवाम से, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो हक़ हुक्मरानी का आपके पास जहाज़ होता है वो अखलाकी होता है, कि हमने ये सारे तकाज़े पूरे करके तो हम यहाँ बैठे हुए हैं और लोग हम पे बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो इतनी है या हम इस काबिल हैं। तो ये सारा जो है उन्होंने खुद इसकी नफ़ी आपके सामने कर दी। तो इसकी मौजूदगी में मैं नहीं समझता
کہ میں بالکل کلیئرلی یہ کہوں گا اور بار بار میں اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے جو نیگوشیٹرز ہیں ان کے جو تصادات ہیں وہ ناقابل حل ہیں، اور یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ آئی ایم ایف وہ شرائط جو رکھ رہا ہے جو ڈائریکٹلی ان کے مفادات پہ جن کی وجہ سے ضرب پڑتی ہے، اور جب لفظ ان یوز کرتے ہیں آپ تو اس سے مراد جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ ہے، اس میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے کہ وزیر خزانہ یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا فلاں، بلکہ یہ جو پوری رولنگ ایلیٹ جو کسی نہ کسی طریقے سے یا تو اقتدار میں ہے یا اقتدار میں آنے کے بارے میں پر امید ہے، یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کے کنیکشن جو ہیں وہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کے اندر بنتے، تو ان سب کو جو ہے کوئی جو مفادات ہیں وہ آئی ایم ایف کی شرائط سے بالکل 100% ٹکراتے ہیں، ملکی مفادات سے قطعاً نہیں ٹکراتے۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ اپنی جو امیر ترین کلاس ہے، ویلتھی کلاس ہے، فارچونیٹ پیپل جن کو آپ کہتے ہیں مذہبی زبان میں، وہ ہیں، تو ان کے جب آپ ٹیکس لگا کے تو ان سے پیسے اکٹھے کر کے تو آپ اپنے ملک میں غربت کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، یا انفارچونیٹ پیپل کو جو ہے وہ غربت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے جو وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو کسی بھی ملک کے خلاف تو خیر بہت دور کی بات ہے، یعنی اس ملک کے اصل آپ سمجھ لیں کہ مفادات کے لیے ہوتی ہے، اور اس کی فاؤنڈیشنز جو ہے وہ بلڈ کرتی ہے۔ چہ جائے کہ آپ یہ اس کو سمجھیں کہ یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے، کہ یہ کہتے ہیں یہاں سے غربت دور کرو، جہاں پہ کروڑوں لوگ ہر سال جو ہے غربت کی سطح سے نیچے چلے جاتے ہیں، اور پاکستان میں غربت کی سطح سے نیچے چلے جانے کا کیا مطلب ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ اس طرح کے سٹینڈرڈ نہیں ہیں کہ جس طرح ترقی یافتہ دنیا میں کوئی غربت کی سطح سے نیچے چلا گیا۔ وہ غربت سے سطح سے نیچے چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک اور ننگ کا آپ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی لائف تھریٹننگ قسم کی سچویشن آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ وہ شرائط اس لیے نہیں مانتے کہ یہ جن لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے مفادات اسی طرح کے ہیں، چونکہ وہ ویلتھی لوگ ہیں، انڈسٹریلسٹ کلاس ہے، بنیادی طور پہ جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس فاضل دولت ہے، اور اگر آئی ایم ایف کی یہ شرط مان لی جائے تو ظاہر ہے ان سے ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا ہوگا، اور قطعاً اس طرح کی کوئی بھی کلاس دنیا میں کہیں بھی ایکسکلوڈنگ ایکسیپشنل انڈیویجولز ایز اے کلاس وہ قطعاً یہ باعث نہیں مانتے کہ ان کی دولت پہ جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے۔ یہ بات آئی ایم ایف نے 1 سال پہلے کہی تھی۔ آئی ایم ایف کے ایک ڈائریکٹر نے پریس کانفرنس میں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ اپنے ملک کے دولت مند لوگوں کو ٹیکس لگا کے پیسے اکٹھے کر کے اپنے غریب لوگوں پہ خرچ کریں، یہ اس کا اپوزٹ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ملک جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اب اس وقت جو ان کے درمیان مفادات کی جو لڑائی ہے وہ ان کے طبقاتی اور ذاتی مفادات ہیں، جس کو وہ ملکی مفاد کے ساتھ جوڑ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو آپ کے چوکیدار ہیں جی، آپ کے مفادات کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ اپنی دولت بچانے کے چکر میں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں برسا وہ اپنی دولت بچانے کے چکر میں، اور ظاہر بات ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ یہ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ اپنی جو اپنی سیاست ہے اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں وہ، اور وہ ان کو جو سیاست وہ ختم ہو جائے گی ان کی اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ میرے صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کل ایک ٹولو نیوز، اس کو اردو میں تو ہم طلوع پڑھتے ہیں، ٹولو نیوز کو ایک انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے یہ ایک فرضی لائن ہے۔ برس صاحب پاکستان نے 50 سال افغانستان میں طالبان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، اور 50 سال کا جو سمر ہے پاکستان کو وہ اس طرح دیا جا رہا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر پاکستان ہمیں ایک خود مختار آزاد ریاست مانے تو ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ آپ کو میں بات بتاؤں جو ہم جو اس کے اوپر باڑ بھی لگا رہے تھے
تو اس باڑ کے دوران لگانے کے دوران بھی مسئلے پیدا ہوئے اور ہم اس باڑ کو مکمل بھی نہیں کر سکے اور ابھی وہ چیزیں وہیں کی وہیں رہ گئی. اربوں روپے کا پاکستان کو کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ڈیفینس منسٹر کی سٹیٹمنٹ؟ یہ وہی ڈیفینس منسٹر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی فوجیں بھارت بھیجیں گے ٹریننگ کے لیے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان افغانستان کے درمیان بارڈر ہے یہ فرضی لائن ہے, اس کو ہم کل کو تبدیل کریں گے اور پاکستان کے اندر کوئی ٹیریٹری ان کی ہے وہ پاکستان سے لیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم وقت کا انتظار کریں گے. دیکھیں جی, یہ صرف اس ڈیفینس منسٹر کی بات نہیں ہے. آپ پاکستان اور افغانستان کی جو ہسٹری دیکھیں تو 70 سال کے عرصے میں آپ نے کہا کہ 50 سال سے تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی, لیکن یہ 70 سال کے عرصے پہ جو پھیلی ہوئی ہسٹری ہے اس میں بنیادی طور پہ سب سے بڑا ایشو اور نمایاں ترین ایشو جو ہے وہ یہی رہا ہے ڈیورینڈ لائن, جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان پارٹیشن کی لائن ہے. ایک لبِ نیوز انڈیا انترراشٹریہ خبروں کا منچ.